بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ وقفے کے بعد حاضر ہیں اور آپ کی کالوں کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین, پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں. یقیناً تمام ناظرین کا دل جو ہے اس تانے پر بہت غمگین ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے احساسات کا, اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ برائے مہربانی اپنی کال کو تھوڑا سا مختصر کر دیں, اس لیے کہ ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے, کیونکہ کالرز کی ایک لمبی لائن جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور اپنے پروگرام کا آغاز میں شعر کے ساتھ دوبارہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا میں, ہمیں جو دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ آج ہر عزادار, ہر شیعہ, ہر مومن, ہر باضمیر انسان جو ہے وہ نکلا ہوا ہے حق کی آواز کو لے کر, اور اس حق کی آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا, کیونکہ یہ آواز جو واقعہ کربلا کے بعد بی بی زینب نے بلند کی تھی, اور وہ چیلنج جو بی بی زینب نے اس وقت یزید کے دربار میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ یزید, تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی, تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی, دیں گی تیری ذلت کی بھی سب اقوام گواہی, اب آہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی, کر دوں گی قلم مفتی فاسق کے قلم کو, ہر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو. سبحان اللہ. تو اس حق کی آواز کو, اس حق کے علم کو, حق کے پرچم کو کوئی نہیں جھکا سکتا, کوئی نہیں دبا سکتا اس حق کی آواز کو, کیونکہ یہ کربلا کی آواز ہے, یہ ثانیہ زہرا کی آواز ہے, یہ انسانیت کی آواز ہے. وہ آواز ہے کہ جو صرف نہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے تھی, بلکہ وہ حق کی آواز جو دنیا کے کسی خطے میں کسی مذہب, رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے انسان پر جو بھی مظلوم ہوگا اس کے ساتھ آواز اٹھانے کا نام ہے یہ کربلا. اور ناظرین, کالوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم جو ہے وہ ابھی کال لیتے ہیں. تو اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے برادر کمیل جو ہیں وہ شہداء کے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تھوڑا مختصر سا کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جی بسم اللہ کیجئے کمیل بھائی. اور آپ میں سے بھی جو بھی ناظرین اپنا شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کوئی کلام سنانا چاہے تو وہ بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ بھی سنا سکتے ہیں ان شہداء کو, ان کے لواحقین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. جی کنٹرول روم سے گزارش کریں گے کہ تھوڑا سا ایک دو بار ان کے لے کے پھر کال کا سلسلہ دوبارہ جاری کر دیں. شہیدو زندہ باد, شہیدو زندہ باد, ہے تم سے کربلا زندہ, شہیدو زندہ باد, شہیدو زندہ باد, شہیدو زندہ باد. سکھائے موت کو آداب تم نے جینے کے, جواب ظلم کو ایسے دیے قرینے سے. تمہیں سلام ہمارا شہیدو زندہ باد, تمہارے نام سے روشن ہے کربلا کے چراغ, تمہارے دم سے ہے, تمہارا دم ہے کہ بجھنے نہیں وفا کے چراغ. یہ کہہ رہا ہے اجالا شہیدو زندہ باد, شہیدو زندہ باد, شہیدو زندہ باد. اور یہ بند دیکھیے گا, نگاہ صبر سے توڑی ستم کی زنجیریں, لہو سے تم نے بنائی وفا کی تصویریں. دعائیں دیتی ہے زہرا شہیدو زندہ باد, شہیدو زندہ باد, شہیدو زندہ باد. تمہیں نے بخشی ہے اہل عزا کو بیداری, تمہارے دم سے ہی قائم ہے یہ عزاداری. ہے ماتمی کا یہ نعرہ شہیدو زندہ باد, یزیدیت کو پنپنے دیا کہاں تم نے, کبھی ضمیر کا سودا تمہیں, کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا تم نے. کہے گا وقت ہمیشہ شہیدو زندہ باد, شہیدو زندہ باد, شہیدو زندہ باد. آخری بند. علی کے ہاتھ سے کوثر تمہیں مبارک ہو, جوار بوزر و قمبر میں گھر مبارک ہو. نہیں جواب تمہارا شہیدو زندہ باد, شہیدو زندہ باد, شہیدو زندہ باد. بے شک شہیدو زندہ باد.
ناظرین یہ شہیدوں کا ہی خون ہے کہ جو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہیلو السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. یہ ناظرین بتاتے چلیں کہ گزشتہ دنوں میں جو شہداء کوئٹہ میں اور دیگر جگہوں پر خصوصاً شہداء جو کوئٹہ میں ہیں اس کی اعداد و شمار ہمیں ملتی ہے کہ صرف 48 دنوں میں 250 سے زیادہ یعنی کہ 260 شہداء جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. اس کے علاوہ یعنی ابھی نئے سال کو گزرے ہوئے ناظرین 2 مہینے بھی نہیں گزرے, صرف 48 دن. عمومی طور پہ اس وقت اگین کشمیر کے اندر بھی ایک ہفتے کے اندر 128 شہداء کے میڈیا جو ہے وہ کبھی بھی کوریج نہیں دیتا بحرین کے شہداء کے اوپر, لیکن ہم یہاں پر بیٹھے ہیں جو کہ ایک بہت ہی تہلکہ انگیز, بہت ہی دل دہلا دینے والا کہ ایک دن میں کتنی جانیں گئی. اور ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود, ہم پھر مختصر سے درخواست کریں گے مختصر رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں جی آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ تمام عزاداروں کو سلام عرض کروں گا اور یہ کہوں گا کہ بہت برا ہوا جن لوگوں نے اس طرح کی کلنگ کیا, چاہے وہ شیعہ کی کلنگ ہو یا کسی اور انسان کی کلنگ ہو. خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کو مارا تو آپ نے پوری انسانیت کو مار دیا. لیکن اب سوچنے کی بات یہ کہ حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے. نہ تو شیعہ کو پروٹیکشن ہے, نہ تو احمدی مسلمانوں کو پروٹیکشن ہے, نہ کسی اور کرسچنس کو پروٹیکشن ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ چاہے وہ شیعہ کی کلنگ ہو, چاہے وہ احمدیوں کی کلنگ ہو, وہ کلنگ ہے اور وہ انسانیت کا قتل ہے. عمومی طور پر انسانوں کی جانیں حفاظت میں نہیں ہیں. آپ جیسے امیجن کریں کہ جب احمدی مسلمانوں کی مسجد پہ جب قتل ہوا تھا تو باہر صرف 2 قدم کے فاصلے پہ ایک پولیس اسٹیشن تھا اور پولیس جو ہے وہ 3 گھنٹے کے بعد پہنچی. اب میں سوچنے کی یہ بات ہے کہ چاہے جس کو بھی قتل کیا جائے, اسلام نے تو ہر کلنگ کو منع کیا ہے. اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, لیکن اس کے باوجود جب احمدیوں کا قتل ہوا تو پولیس 2 قدم کے فاصلے پہ مین پولیس اسٹیشن سے ایک بندہ بھی وہاں پہ نہیں آیا اور جو ٹیررسٹ تھے وہ گاجر مولیوں کی طرح احمدیوں کو شہید کر رہے تھے. اب چاہے وہ ویسے وہی کہوں گا, چاہے وہ ہمارے شیعہ بھائی ہوں, چاہے وہ احمدی بھائی ہوں یا کوئی اور انسان ہو جو بھی مظلوم ہو بے قصور, جی تو یہ حرام ہے, اسلام میں حرام ہے. بالکل بے شک نہیں چاہیے. اسلام نے تو ہر اتنا پیارا مذہب ہے, ابھی ہم نے شروع میں بات کی اور یقیناً ہمارے تمام ناظرین بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے. صرف اس نے یہ نہیں کہ مسلمان کے جان مال عزت آبرو کی تحفظ کے لیے کہا ہے, بلکہ ہر ایک کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے, درس دیتا ہے اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ صرف جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی جان کی حفاظت رکھو. یہاں تک ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عزیزہ ارم نقوی عزیزم کمال عباس خصوصاً سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. کہنا کیا ہے, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا. صحیح. یہ پاکستان کے بعض ٹیلی ویژن جو ہیں وہ اس خبر کو صرف ایک سطری دکھا کر اپنے فیشن اردو سے فلموں کی طرف چلے جاتے ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے. جی امام میں زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے اسلام کیا تو حضور نے کوئی خاص توجہ نہ دی. انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے. میں قسم اٹھاتا ہوں نہ میں آپ کے والد بزرگوار کے خلاف لڑا ہوں, نہ میں فوجی میں شامل تھا. تو آپ نے فرمایا یہ تو مجھے علم امامت سے معلوم ہے کہ تم نے ایسا نہیں کیا, لیکن جب یزید کی فوجیں گزر رہی تھی تو تم کنارے کھڑے کو دیکھ رہے تھے. خاموش تماشائی بننا اور ظالم کو دیکھنا, وہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. جی خاموشی. جی اس کو مذمت نہ کرنا, وہ لوگ بھی مجرم ہیں. خاموش تماشائی بنا نہیں جا سکتا. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کمیونٹی پولیس رکھیں گے انشاءاللہ. یہ کمیونٹی پولیس کے بغیر ہمارا گزارا بہت مشکل ہے. اور حضور نبی کریم کو اپنے جیسا بمبار سمجھنے والے اور مرے ہوئے رسول کی امت یہ اپنا ایمان ثابت کریں گے. شکل و شباب سے تو سردار لگتے ہیں, یقیناً ان کی باڈیز پر بھی ٹیٹوز ہوں گے. یک حسین نے استا گردت شہید
ورنہ دار عالم بسیار ہستم جدید. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان سے عہدہ کرا سکے. دعا میں بہت شکریہ. بہت اچھی بات کر رہے تھے بھائی. اور پھر یقیناً جو ہے وہ ایک دن وہ آنا ہے کہ جب خدا ظالم کی رسی ابھی جو دراز کی ہوئی ہے جب اس کو کھینچے گا تو پھر حق کا پردہ چاک ہو جانا ہے. اور دوسری بات, ایک اور بات ہمارے کالر بھائی نے بہت اچھی کی کہ جو جیسے اس امام کا واقعہ انہوں نے بتایا کہ وہ شخص دور کھڑا دیکھ رہا تھا, تو دیکھنے والا بھی جو ہے وہ ظلم میں شریک ہو جاتا ہے اگر اس ظالم کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھاتے. جو حد تک آپ کر ممکن ہے اس حد تک آپ اپنی آواز کو پہنچائیں مظلوم کی حمایت میں اور ظالم کے خلاف. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی علی بھائی. جی جی بہت شکریہ. کل جی میں نے عظما بہن فون کیا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ شیعہ کو سب سے بڑی جو جہالت کہہ رہے وہ یہ ہے کہ ہماری قیادت تھی. اگر ہماری قیادت ہو تو الحمدللہ کوئی جو ہے انتظار نہیں کر سکتے. تو میں تو بس یہ دعا کے ساتھ فون بند کرتا ہوں کہ محرم پیسے بعد ہمیں کوئی ایسا لیڈر ایسا رہبر کوئی دے کہ جس کے. ہیلو جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے ہمیں. اچھا بس یہ اسی دعا کے ساتھ میں بولا ان کے درجات بلند کریں. اللہ آمین. ہلو, لائن ڈراپ ہو گئی ہے, شاید لائن میں کوئی پرابلم تھی. بالکل آپ کی بات سے منسلک میں ایک بات کہہ رہا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہمارے تمام جو سننے والے ہیں اور ناظرین جو کالرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اسی حوالے سے میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے کہی کہ جو خاموش ہے وہ بھی ظالم کا ساتھ دے رہا ہے, خاموشی اختیار کرتے ہوئے کہ وہ اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو رہا. اور زیارت کے اندر بھی ہم جو مختلف زیارات پڑھتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشورہ کے اندر ایک بہت مشہور جملہ ہے, اس کی اختتامی حوالے سے اختتامی جملے ہیں کہ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ, یعنی کہ اس پر بھی لعنت ہو, یعنی لعنت یعنی اللہ کی رحمت نہ ہو اس پر, جس نے اس بات کو سنا اور اس پر راضی رہا, خاموش رہا. جی راضی رہا. خاموشی سمجھ لیں, کہا جاتا ہے نا نیم رضامندی ہو جاتی ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی سجاد بات کر رہا ہوں. جی 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 سجاد بھائی. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے سجاد بھائی, کہیے. پروگرام میں آپ کو شامل کرتے ہیں. جی فرمائیے. جی میں صرف یہی ایک پیغام دینا چاہتا تھا اپنے قوم کو. یہ صرف یہ پیغام سمجھ لیں یا سوال سمجھ لیں کہ ہم کب تک اپنی جان کی امان کی بھیک مانگتے رہیں گے, کب تک؟ یعنی کب ہمارے جو کربلا کے شہداء ہیں, کیا صرف انہوں نے آگے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے آگے پیش کر دیا تھا کہ لوگ ہمیں شہید کرو؟ وہ آخری دم تک لڑے تھے. اور آج ہم کس سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہم اگر لڑتے ہوئے شہید ہوں گے تو میرے خیال میں اس کا زیادہ درجہ ہوگا. جی بس یہی میرا سوال بھی ہے اور پیغام بھی ہے شیعہ قوم کے لیے. جی بہت شکریہ, بہت سی بات ہے بھائی. اسی حوالے سے جی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بے شک کہ لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دشمن اسلام کے خلاف کھڑے ہونے پر جان دے دینا ہی شہادت نہیں ہے, بلکہ جو لوگ نام لیوائے اسلام ہیں, جو لوگ نام لیوائے اہل بیت علیہم السلام ہیں, ان کو جن کو صرف اس بات پر, صرف اس بنا پر قتل کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ رسول خدا اور ان کی آل کا نام لینے والے ہیں, یہ بھی شہید ہیں. بے شک ہم لوگ کی نظروں میں یہ سب شہداء اور زندہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خصوصاً بہت دفعہ قرآن میں بھی اس بات کا ارشاد کیا ہے کہ ان لوگوں کو زندہ, یہ لوگ زندہ ہیں, انہیں مردہ سمجھو بھی مت. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن بات کر رہی ہیں؟ کینیڈا سے سیدہ انجم بات کر رہی ہوں, اور بڑی مشکلوں سے آج بڑے دنوں بعد آپ کی کال ملی ہے. بہت بہت شکریہ. اور میں بہت زیادہ تعزیت پیش کرتی ہوں تمام جتنے مومن ہمارے شہید ہوئے ہیں اور پرزور احتجاج کرتے ہیں. ہمیں رات دن ہم کوئٹہ والوں کے ساتھ ہیں, ہمیں بالکل چین نہیں ہے. اقلا میں ہم بھی بالکل اسی طرح سے اسی فرش پہ بیٹھے ہیں جس طرح وہ اس غم میں اپنی لاشوں کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارے دل میں اتنا ہی درد ہے. صحیح بالکل. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے مجھے یہ بھی ایک شکایت ہے
کہ ہمارے جو انگلینڈ سے چینلز آ رہے ہیں ان پہ ڈائریکٹ لائیو کیوں نہیں دکھایا جا رہا دھرنوں کو، جس میں پریس اگر جعفریہ پریس سے ڈائریکٹ آپ کنیکٹ کر کے لے سکتے ہیں، یا سچ ٹی وی سے ڈائریکٹ دھرنے دکھائے جا رہے ہیں مسلسل، ہمیں دوسرے چینل کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ اگر آپ ڈائریکٹ ان سے کنیکٹ کر کے ہمیں جعفریہ پریس سے لے لیں تو ہم یہ دھرنے دیکھ سکتے ہیں، لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ جب آ کر جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ شیعہ ایک منظم قوم ہے، اور ایک جو ان کو قیادت اب ملی ہے، قیادت جو ہے ان کی پہچان انہوں نے اب کی ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ غفلت میں ہیں۔ اپنے قائد کو پہچانے، اپنے قائد کو دیکھیں کہ جو بوریے پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ قائد ہے، جو ابھی کوئٹہ میں موجود ہے۔ یہ محلوں میں رہنے والے یہ صرف دہشت گردیاں کرتے ہیں، ان کو ہر ایک ایک لمحے ایک ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اور جو ان کی حکومت میں ایک ایک بندہ ہے اس کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ خدا کے آگے وہ اس جرم کا سزا کھائیں گے، اور وہ اس کے ایک ایک جرم میں شامل ہے حکومت کے، جو اتنی مردہ ہو چکی ہے جس نے پاکستان کو بیچ دیا ہے۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ کچھ کرتی، یہ خفیہ ہاتھوں کے ہاتھ بیچ چکا ہے، ورنہ اس ملک میں اتنی درندگی کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر ہمارے علماء کرام پہ الزامات لوگ فال کر کے نہ دیں، علماء کا ساتھ ہی اب دیا گیا ہے۔ علماء جتنا انہوں نے ایکا کر کے اس قوم کو دکھایا ہے کہ یہ قوم کیا ہے جس کو دہشت گرد کہا جاتا تھا، اس نے مظلوم اور ظالم کو الگ کر کے دکھایا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ظالم یہ دہشت گرد ہے۔ آج دنیا پہ واضح ہو گیا، پوری دنیا پہ واضح ہو گیا کہ شیعہ کیا ہیں۔ دیکھ لیں شیعہ کو، آئینے میں دیکھ لیں، وہ وقت ضرور آئے گا قائد کے اس کا جو اعلان کریں گے، جو وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، پوری قوم کی ان پہ نظر ہے۔ ایسے کوئی اتنا آسانی سے فیصلہ نہیں کیے جاتے۔ اگر یہ لوگوں کے ہاتھوں میں اگر آج بندوقیں دی جائیں تو یہ ملک کہاں رہے گا؟ جو دہشت گرد چاہ رہے ہیں وہی ہوگا، مگر وقت کے حساب سے جو آپ کے قائد فیصلہ کریں گے وہ اس کے ساتھ آپ اس کی نظر رکھیں اور اس فیصلے کا انتظار کریں۔ جذباتی باتوں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتے، اور علماء پہ الزام نہ دیں۔ علماء نے آئینہ دکھایا، آپ نے ایک عقد کیا ہے، میڈیا نے اس قوم کو تباہ کر دیا، شہیدوں نے سارے قوم کو زندہ کر دیا، اور ساری قوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی ہے یقیناً۔ بالکل، لہٰذا آپ انتظار کیجیے اپنے قائد کے اعلان کا، اور اپنی نظریں قائد پہ رکھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے قائد کون ہے اس کو پہچانے۔ ابھی بھی غفلت سے ان لوگوں کی جو میں کالیں سنتی ہوں، اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں اور قوم کو مایوس نہ کریں کہ آپ کا کوئی قائد نہیں ہے، کوئی فلاں پیدا ہو جائے، کوئی فلاں پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ خمینی کے دیے ہوئے رہبر ہیں، ان کو پہچانے آپ، ان کی تربیت گاہ کے آئے ہوئے ہیں، ان کو پہچان لیں۔ بس میں اتنا کہوں گی، خدا حافظ۔ بہت شکریہ، بہت پیاری بات ہماری بہن کر رہی تھی۔ میں ان کے سلسلے میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ بے شک ہمارے پاس امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ یہاں پر انسانی لوگوں میں وہ قائدین موجود ہیں، اور ہمارے سامنے بالکل یہ عام طور پہ جو ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نہ صرف لندن میں مجلس علماء شیعہ ہے، بلکہ پاکستان میں NWM مجلس وحدت مسلمین ہے، علماء کے اس کے اوپر بیانات آتے ہیں، اور اسی طرح اگین ہم لوگ خبروں میں بھی دیکھتے ہیں جس طرح علامہ امین شہیدی نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل بھرپور احتجاج کیا۔ دوسرے علماء بھی جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے خبروں میں ضرور سامنے آتے ہیں، میڈیا کے سامنے آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ لوگ علماء ہیں تو بس صرف ان کا کام مجلس سے پڑھنا ہے یا درس و تدریس ہے یا گھروں میں بیٹھنا ہے۔ ہمیشہ انہوں نے سڑکوں پر نکل کر اور یہ بات واضح کی ہے کہ ہم لوگ ان شہداء کے ساتھ ہیں، ان کے ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور ہمیشہ جو ہے یہ لوگ علمی بصیرت جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور علماء سے ہمیشہ یہ لوگ رابطے میں رہتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ جیسے عام انسان ہوتے ہیں، ہمارے کالرز بھی ہیں، جو ظاہر بات ہے ہر کسی کے اپنے اپنے ناظرین جذبات ہیں، جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہر کسی کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے، اور ہر کوئی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یقیناً ہم آپ بھی، ہم سب ایک ہی اس کے وہ ہیں کہ ہم سب کے دل کے جذبات یہی ہوتے ہیں کہ بس اب ہمارے علماء جو ہے وہ ہمیں حکم دے دیں اور ہمیں کہہ دیں، لیکن کیونکہ وہ صاحب بصیرت ہیں، وہ جو ہے وہ پورے جسے کہنا چاہیے ماحول، حالات
مستقبل ہر چیز پہ نظر رکھ کر جو ہے وہ کوئی ایک فیصلہ دیتے ہیں. لیکن ہم جذباتی ہو کر, ظاہر ہے ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم اور آپ جیسے ناظرین, لیکن ہمارے علماء جو صاحب بصیرت ہیں وہ اس چیز کا, اس لیے کہ ان کی نظریں بہت دور تک دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور ابھی کیونکہ وہ دشمن پہ بھی نظر رکھے ہوتے ہیں کہ دشمن ابھی ہماری صفوں میں بھی اختلاف ڈالنا چاہتا ہے اور ڈالتا ہے. بلکہ میں ایک بات یہاں پر کہوں گا کہ اگر ہم اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ حسن ظن رکھو, 40 مختلف زاویوں سے ہمیشہ پہلے اچھی بات کو سوچو. اور میں صرف اس میں یہ کہوں گا چھوٹی سی بات کہ یہ بات, یہ جو جذبہ ہے, یہ جو جوش و ولولہ ہے, ٹھیک ہے, یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ دل مردہ نہیں ہے, یہ زندہ ہے, اور یہ شہیدوں کا معجزہ ہے, شہیدوں کے خون کا, ان کے دل ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس میں جو ہے ہمیشہ ہم لوگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اتحاد سے کام لیں, نہ صرف اس برے امیج کو جو کہ ایک پروپیگنڈا پوری دنیا میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں کہوں گا بلکہ ناکام کوشش ہے, اور ہمیشہ ناکام ہی رہے گی انشاءاللہ, کہ یہ سنی جو ہے وہ شیعہ کو مار رہے ہیں یا شیعہ سنی کو مار رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ پورے عالم کے اوپر بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کے بالکل شانہ بہ شانہ ہیں, چاہے وہ بچہ ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. میں شوٹنگ سے فروا جعفری بات کر رہی ہوں. جی فروا جعفری, ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید میں آپ کہتے کا ہیں. پروگرام سن رہی ہوں, ماشاءاللہ سے آپ دونوں حضرات بہت اچھی طریقے سے پروگرام کو بہت پیش کر رہے شکریہ. بہت اور ناظرین ہم فروا جعفری کے بارے میں بھی میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل. یہ دیکھیں, یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ شیعہ قوم کو ختم کر دیں گے. شیعہ قوم اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ لفظ قرآن میں لفظ شیعہ باقی ہے. تو یہ آج کا یہ شیعہ نہیں ہے, یہ شیعہ بہت پرانا ہے. بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ کہنی تھی کہ دیکھیں اس وقت جو وقت ہے, ہمیں کسی پر ہم کرٹیسائز نہیں کریں کہ اس نے کیا کرا یا حکومت کیا کر رہی ہے. اب ہمیں جو دیکھنا ہے وہ 2 ہسٹریوں کو دیکھنا ہے. وہ کون سی 2 ہسٹریاں ہیں؟ ایک تو ایران کی اور ایک فلسطین کی. انہوں نے حضرت علی کا وہ قول کو فالو کرا ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ دیکھیں وہ قوم زندہ ہوتی ہے جس میں علم ہوگا اور جس میں مفلسی ختم ہوگی اور غربت ختم ہوگی. تو اس وقت جو ہمیں حکمت عملی سے کام لینا چاہیے وہ آپ چھوڑ دیں, ہم کہ وہ بم مار رہے ہیں, وہ سب چیزیں چھوڑ دیں, وہ کیا کر رہے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے, حکومت کیا نہیں کر رہی ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل. میں یہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں فلسطینیوں کے پاس صرف پتھر تھے, ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ ہمارے 10 مار رہے ہیں, ہم ان کا ایک بھی نہیں مارتے. بے شک ہماری ریلیجن میں ایسی بات نہیں ہے, شیعزم میں ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ میری بات کو وہ نہ لیا جائے کہ شاید میں مارنے اس کی بات کر رہی ہوں. لیکن کسی کو کبھی سبق سکھانا پڑتا ہے. بس میں اسی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ بہت شکریہ فروا بہن, یہ ہماری فروا بہن فروا جعفری, اور یہ ماشاء اللہ ان کے بارے میں بتاؤں, یہ ذاکرہ اہل بیت بھی ہیں, ہماری اپنی کمیونٹی میں یہاں بہت جو ایکٹیو رول پلے کرتی ہے ماشاء اللہ. بہت اچھی بات انہوں نے بھی کہی. اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی وہ بہت اچھی بات, جو تمام ناظرین سے اتفاق کریں گے, کہ انہوں نے علم کے حوالے سے بھی بات کہی اور مفلسی کے حوالے سے بھی, کہ دونوں چیزیں جو ہے, علم بھی ہماری میراث ہے, اور جو ہمارا مذہب اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا برادر یا آپ کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار اگر وہ قصبہ پرسی کی حالت میں, تو آپ نے اس کا بھی ساتھ دینا ہے. ناظرین اسی حوالے سے ہم یہ ایک اور بات آپ سے کہتے چلیں کہ جیسے علم بھی ہماری میراث ہے, اور اس علم کو پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ جو امام زمانہ نے ہم سب کو فراہم کیا ہے وہ ہدایت چینل ہے, اور جو کہ یقیناً ہمارے علماء بہترین انداز سے آپ کو علم پہنچا رہے ہیں. اور یہاں پر ہم ایک اور بات یہ کہیں گے کہ ہمارے اس چینل کو, اس اسلام کے, اس مذہب تشیع کے, اس اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہت سارے ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے, اور اسی کے اندر ناظرین آپ سب کا تعاون, آپ سب کال کرتے ہیں ماشاءاللہ, بہت بہترین پیغامات ہمارے دنیا کو پہنچاتے ہیں. اور ہم بھی آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہدایت چینل کو جو آپ جو ہدایت یہ امام زمانہ کے محبان امام زمانہ کے جو چل رہا ہے, آپ یقیناً اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں, یہ چلتا ہے 313 جو ہے وہ محبان امام زمانہ کے جو ہے وہ 92 پاؤنڈ جو ہے لبیک یا مہدی جو مہم ہے, اس کے اندر آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. 313 افراد ہیں جن کو مکمل ہونا ہے,
اور یقیناً امام کے ظہور کے لیے بھی اور یہ امام کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی. تو ہم جو ہے ہماری عظمیٰ بہن بھی صبح ہدایت کرتی ہیں, وہ بھی آپ سے ریکویسٹ کر رہی تھی, ہم بھی کرتے ہیں, اور آپ سب کے تعاون سے ہی یہ پیغام جو ہے وہ دنیا بھر میں پہنچتا ہے اور دنیا میں جو ہے وہ حق کا پرچار ہوتا ہے اور لوگوں کے آنکھوں سے یہ پردہ ہٹتا ہے جن کے ذہن میں تھوڑے سے جو کنفیوژن تھی مذہب تشیع کے بارے میں. الحمدللہ ہم ناظرین بھی سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے اپنے دوسرے فرقوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. جب سے یہ چینل شروع ہوا ہے ماشاءاللہ لوگوں کے ذہن سے اتنے سوالات جو ہیں ان کے جوابات انہیں ملے ہیں کہ جو لوگ ہم سے سوال کرتے تھے, ظاہر ہے ہماری کم علمی ہوتی ہے, ہم اس طرح کلیئر نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے علماء دین نے اس چینل کے ذریعے سے اتنے بہترین ان کے دماغوں کو جو ہے وہ روشن کیا ہے, ان کے جواب اتنے بہترین جواب دیے ہیں کہ مذہب تشیع کا چہرہ جو خوبصورت چہرہ ہے وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اور لوگ اس ہدایت سے ہدایت پا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور کیوں نہ ہو کہ ہدایت چینل جو ہے وہ اس نے ہمیشہ سے علماء کے ذریعے, دوسرے ذاکرین کے ذریعے اور مختلف ٹاک شوز کے ذریعے درس کی صورت میں, لیکن ایسا درس کہ جو کہ اٹریکٹیو ہو, انٹرسٹنگ ہو اور مثبت انداز میں لوگوں کو ہمیشہ تدریس کی ہے, جس سے نہ صرف ہم لوگ بلکہ دوسرے لوگ بھی, حتیٰ کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی اس چینل سے بہت زیادہ ہدایت پاتے ہیں اور ان کے اوپر یہ راز کھلتا ہے کہ جو حقیقی مذہب ہے اسلام, اس کے جو حقدار ہیں وہ کون ہیں اور اس مذہب کے جو اصل سرچشمہ ہیں وہ کون ہیں, ان کے کیا فضائل ہیں, ہمیں کس طرف جانا چاہیے, کیا سچ ہے کیا سچ نہیں ہے. اور اسی حوالے سے میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں گا کہ ایک کالر نے یہ بات کہی کہ لائیو کیوں نہیں اس کی کوریج ہوتی ہے. الحمدللہ ہدایت چینل جو ہے وہ ہر جگہ پر ماشاءاللہ سے لائیو کوریج دیتا ہے, موجود ہوتا ہے. صرف کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتے, وہ بھی ناظرین ایک اور بات بتاتے چلے, تکنیکی وہ بھی وسائل کی کمی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے ہمارا چینل جو ہے وہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 4 سال ہوئے ہیں, وسائل کی تھوڑی کمی ہے اور یقیناً آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے اور مزید رہے گا. جو چینل جو اب اتنے عرصے سے جاری و ساری ہے صرف اور صرف آپ ہی ناظرین اور ان کی خدمات اور ان کے مختلف تعاون سے جو ہے وہ چل رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی علی العظیم آپ ہی لوگوں کے تعاون سے آگے چلے گا. اسی لیے ہم نے اس کیمپین, اس مہم کا آغاز کیا ہے. محبان مہدی علیہ السلام جو کہ 313 لوگ ہیں, لبیک یا مہدی, معذرت چاہوں گا, لبیک یا مہدی مہم جو ہے, لبیک یا مہدی, کیونکہ ہدایت چینل جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا چینل ہے. یہ ہمارا نعرہ بھی ہے اور بے شک ہدایت جس سے ملے گی اور جو ہدایت دینے والے ہیں وہ ہادی برحق ہے اور ہمارے زمانے کے ہادی ہیں. اور اسی لیے ہم یہ مہم جو ہے اس میں آپ کی شمولیت چاہتے ہیں. آپ کی دعاؤں کے علاوہ ہم آپ سے اس میں مالی تعاون بھی چاہتے ہیں. اسکرین کے اوپر ساری تفصیلات آپ کو اس وقت موجود ہوں گی. اور یہ ایک پیمنٹ ہے اور 92 پاؤنڈ کی ہے ناظرین, 92 پاؤنڈ دینے ہیں اور ایک پیمنٹ. بس اس طرح سے آپ اس محبان یا مہدی میں شامل ہو جائیں گے. جو 313 ممبران کی ایک فگر ہے اسے ہمیں مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی؟ اگر آپ بات کر رہا ہوں, اتنا لمبا آپ نے ہولڈ کروایا ہے, سارا بیلنس ختم ہو رہا ہے میرا. معذرت چاہتے ہیں ہم آپ سے, لیکن ہمیں اپنے پیغام پہنچانا ہے. جی جلدی سے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. پہلے معذرت چاہتے ہیں آپ سے. جی ایک تو آپ لوگ کی کالر اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. جی آپ اگر ٹی وی کا والیوم کم کر لیں پلیز. جی یہ ہے کہ میری استدعا یہ ہے کہ ملت تشیع میں اتحاد کی شدید ضرورت ہے بھی, بالکل پاکستانی لیول پہ. صحیح. اور میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں رہبر انقلاب اسلامی ایران سید علی خامنہ سے کہ وہ خدا کے واسطے کمیٹی بنا کے بھیجے تاکہ یہ علماء جو ہے نا یہ آپس میں, علامہ سعدی نقوی ہے, یہ خواجہ صاحب ہے مسجد عبادت المسلمین کے, یہ آپس میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اختلافات کو دور کرے اور وہ کمیٹی آ کے ان لوگوں کو تلقین کرے بھائی کہ اگر تم لوگ متحد ہوگے تو ایسے واقعات نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے. اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے. بالکل یقیناً ہمارے. دوسری بات یہ ہے کہ مولا امام رضا علیہ السلام کا ایک قول بیان کرنا چاہتا ہوں. ان کے حرم میں یہ لگا ہوا ہے, مومنین کی انہوں نے ضمانت لی ہے جو گھر سے باہر نکلتے وقت 10 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کا ورد کریں گے. مولا علی رضا علیہ السلام ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. بہت شکریہ. بے شک ماشاءاللہ.
جی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جی کہ حالات جب زیادہ خراب ہو، مومنین کی جان کو مال کو خطرہ ہو، تو زیارت عاشورہ پڑھے جب سورج سر پہ آ جائے تو. سبحان اللہ. بہت پیاری بات ماشاء اللہ. جی بے تمام شک. مومنین و مومنات سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان دونوں عمل کو انجام دے. اور آیت اللہ بہجت جو عارف شخصیت سے بہت حیران کی. جی جی ان سے جب بالکل. پاکستان کے بارے میں سوال کیا گیا حالت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کی دعائے فرض کا روزانہ کریں ہر نماز کے بعد. بالکل. جی تمام بالکل. مومنین و مومنات. جی جی بالکل. بہت تو شکریہ. اب یہ ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں پوری ملت جعفریہ سے. میرا نام حیدر عباس ہے، میں نمائندگی کر رہا ہوں. میرے جو ساتھ موجود ہے امجد علی آبدی ہیں، نیر ڈاکٹر نیر رضا ہے، محمد عباس آبدی ہیں، علی عباس آبدی ہیں، اور اس کے علاوہ نقی آبدی ہیں. ہمارا پورا خاندان ہے. یہ سب کی میں نمائندگی کر رہا ہوں. بہت خدا کے واسطے ملت تشیع کے افراد اور ملت تشیع کے جو لیڈران ہیں آپس میں اتحاد پیدا کریں اور ان 3 چیزوں کا ذکر ضرور کریں جو ابھی میں نے بتائی. زحمت کے لیے معذرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اللہ. اچھی بات ہمارے بھائی کہہ رہے تھے. اور علماء کے اتحاد کے بارے میں ظاہر بات ہے ہمارے علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے ناظرین. سب ماشاءاللہ ایک ہیں، سب متحد ہیں. یہ جو تھوڑے تھوڑے ہم آپ کو جو ہے وہ بعض جو شرپسند عناصر میں کہوں گی یا ہمارے تشیع مذہب تشیع میں پھوٹ ڈالنے والے ہیں، وہ پروپیگنڈا اس طرح کا کر دیا جاتا ہے کہ اختلاف ہے، یہ ہے وہ ہے. عجیب عجیب خبریں جو ہیں وہ عوام میں پھیلا دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں میں بھی آپس میں انتشار کا باعث ہو جائے. فرض کریں آپ کسی عالم دین کی بات کر رہے ہیں، دوسرا کسی عالم کی بات کر رہا ہے، تو بیچ کے لوگوں نے پروپیگنڈا کر دیا. اب وہ آٹومیٹکلی ایک گروپ بن جائے گا کہ آپ اس کے ماننے والے ہو گئے، وہ اس کے ماننے والے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے علماء دین ماشاءاللہ الحمدللہ متحد ہیں. جب وہ ہمیں متحد رہنے کا درس دے رہے ہیں تو آپس میں ان میں کیسے اختلاف ہو بالکل. میں اس سکتا ہے. بات کے حوالے سے یہ کہتا چلوں گا کہ یہ جو ہے ایک دلیل دینا چاہوں گا کہ علماء کرام یہاں پر پوری دنیا میں، پاکستان میں ان کے جو اتحاد ہے، ان کی جو یکجہتی ہے، آپس میں شانہ بشانہ چلنا ہے، اس بات کا ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ جو پچھلا سانحہ ہوا اس میں ملک بھر میں تقریباً جو ہمیں اعداد و شمار ملتے ہیں تقریباً 100 شہروں میں جو ہے لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے. اور ظاہر ہے ان لوگوں کی قیادت کون کرتا ہے؟ ان لوگوں کی قیادت ہمیشہ علماء کرام نے کی ہے. کوئی بھی ہمیشہ جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی میں خادم حسین عرض کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی جی بھائی بات کیجئے، پروگرام میں آپ شامل ہیں. ممکن ہے کہ میں کیونکہ فریڈم آف اسپیچ ہے. جی 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 ایوری باڈی ہیز رائٹ ٹو ایکسپریس ہز ویو. جی آف کورس. ممکن آپ میرے ویو سے ایگری نہ کریں لیکن میرے ویوز ہے. جی جی بالکل. بات یہ ہے کہ یہ ادارہ ہمارے بھائی یہ 14 سال سے ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس کا کوئی لایا عمل کوئی راستہ نہیں نکالا علماء نے، اور دن بدن ورس سے ورس ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ اب 100 کی تعداد ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ کل ہی پاکستان کی سپریم کورٹ نے 100 موٹر ایکشن دیا اور آج اس کا ریئیکشن ہوا کہ آئی جی پولیس کی وردی جو ہے خطرے میں پڑی تو اس نے لشکر جنگی پر اٹیک کیا اور ان کے ساتھ گمراہان دین کو قتل کیا اور پھر نعرے جہنم کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ بات کسی ریولوشنری لیڈر کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی لایا عمل ہونا چاہیے. جو طریقے ہوتے ہیں تاریخ کے وہ یہ ہوتے ہیں کہ پہلے ایک دن کی اسٹرائک کی جاتی ہے، جب وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر گورنمنٹ کو ٹیکس دینا بند کیا جاتا ہے، اور جب وہ ٹیکس بند کیا جاتا ہے اگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوتی تو پھر سول ڈس آرڈر ہوتا ہے. اب قوم جو ہے وہ پریزن میں جاتی ہے اور جیلوں کو بھر دیتی ہے. تو اس طریقے سے ملک کا نظام گرم برم ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا جو ہو رہا ہے. اور اب ہم نے انتہا کب دیکھنی ہے کہ کب انتہا ہوگی. اب ہمارا تو صبر جو ہے باہر ہو رہا ہے. ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری جو ہے وہ بزرگ شہید ہو رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہمارے رونا بھی آنسو خشک ہو چکے ہیں.
لیکن یہ علماء کیا کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی 14 سال سے. اگر کوئی انہوں نے رزلٹ نکالا ہو تو میں بتا دیں. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ میرے بھائی, بہت اچھی بات کر رہے تھے. میں اس کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگین پھر سے میں پہلے وہ بات دہراؤں گا جو کہ مثبت حوالے سے. جی ہمارے ساتھ اور بہت سارے کالر موجود ہیں, مختصر سے ان سے یعنی کہ گزارش کریں گے مختصر طور پر رکھیں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ دہراتا چلوں اور پھر ہم کالر لیں گے انشاءاللہ, کہ علماء جو ہے وہ ظاہر یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب گروپ ایک تشکیل پاتا ہے, پھر اس کے پروسیس, اس کی مینجمنٹ, اس کی ایڈمنسٹریشن, ورک فورس, جو مالی تعاون ہے اس کے حوالے سے, اور ہم خود سے یہ نہیں شروع کر سکتے ورنہ خانہ جنگی اور دشمن خانہ جنگی برپا ہو جائے گی. اور دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے. ہم ہمیشہ سے صاحب بصیرت جو کہ علماء کرام ہیں, جو مرجع جو ہیں وہ عظام ہیں, ان کی طرف ہمیشہ ہماری نگاہ رہتی ہے, اور ہم صرف حجت تمام کر رہے ہیں. ان کو کل بھی پریس کانفرنس کے اندر یہ علماء کرام نے کہا, ایم یو ایس کی جو پریس کانفرنس کل لندن میں ہوئی پاکستان ہائی کمیشن کے باہر, انہوں نے یہی کہا کہ جتنے آپشنز ہیں ہم صرف ان کو یہ مہلت دے رہے ہیں. حالانکہ ان کی نظر میں یہ کوئی مثبت اور فیوریبل آپشن نہیں ہے کہ آخری آپشن کو یہ دیکھا جائے کہ فوج کے حوالے کر دیا جائے. اس سے پہلے ان کو یہ آپشن دیا کہ گورنر راج جو ہے وہ جاری کر دیا جائے, اس کا گورنر راج ہو. لیکن ان کو صرف یہ حجت تمام کر دینا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں ہر قسم کا آپشن دیا اور ہم نے حجت تمام کی, اور دوسرے ذرائع بھی ہیں, دوسرے طریقے بھی ہیں. اگر وہ باز نہ آئے اس سے تو پھر ہم دوسرے ذرائع بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ہم فوراً سے کالر کو لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم, شاہد بولوں کراچی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عجیب شاہد. سب سے پہلے تو میں تعزیت پیش کرتا ہوں امام زمانہ کے حضور کے, ان کے چاہنے والے جس طرح یہاں کراچی میں اور پورے پاکستان میں شہید ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. مولا میری تعزیت کو قبول فرمائے. دوسرے یہ کہ آپ کی ٹیم کی بھی تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے کیونکہ آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں. شیان علی کی جس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں کوئی چینل نہ پوری دنیا میں کر سکتا ہے نہ کرے گا. بہت شکریہ. یہ کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں نا انگلینڈ میں اگینسٹ کلنگ, اس کو بھی دکھایا کریں, توجہ دیا کریں. دوسرا یہ کہ پاکستان میں یہ آپریشن کسی قیمت پہ بھی کلین اپ نہیں کریں گے فوج کے ذریعے. کیوں کہ انہوں نے جو نا فوج کے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور اس کو فری ہینڈ دینا نہیں چاہتے. جس طرح سواد پہ انہوں نے فری ہینڈ کیا تھا, اس طرح کوئٹہ میں دیتے میری کیا تکلیف ہوتی ہے. آج فری ہینڈ دے دیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 3 سے 4 دن کے اندر تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کی کال کو. دوسرے ہم یہ بتائیں, پچھلی بھی جب جو پروٹیسٹ ہوئی تھی یہاں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر, تو ہمارے ہدایت چینل نے لائیو کوریج دکھائی تھی, اور اب جو کی ہے وہ بھی مستقل دکھائیں گے. لیکن لائیو کے کچھ مسائل ہمارے جو ہے وہ کچھ تکنیکی مسائل تھے, کچھ وسائل کی کمی کی وجہ سے, اور کچھ تکنیکی جو ہے وہ مشکلات کی درپیش تھے. لیکن یہ کہ ہم نے پروگرام ضرور ریکارڈ کیا تھا کل رات میں, اور بلکہ آج بھی انشاءاللہ نشر ہوگا, تو آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہیے گا اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں کامران بات کر رہا ہوں لندن سے. جی کامران بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں ہم کوئٹہ کے شہیدوں کے ساتھ ہیں. بالکل. ہم کو صبر سے کام لینا چاہیے اور ہم کو اپنے علماء کی بات سننا چاہیے. بہت خوب. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں انشاءاللہ جب ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوب. انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ کی طرف سے ایک نہا جی مختصر کامران بھائی, بہت شکریہ میرے بھائی, کیونکہ کالر بہت زیادہ ہیں, سب اپنے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں. بہت مختصر سا, ہم کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے اس لیے. جی بالکل شکریہ کامران بھائی. جی کہیے. جی پڑھیے. چاہے جتنی ہی زمانے میں مخالف ہو ہوا, ذکر شبیر زمانے میں رہے گا زندہ. ذکر شبیر زمانے میں رہے گا زندہ. بالکل. کوشش کفر کی ہے 14 صدی سے جاری, باقی دنیا میں نہ ہو مجلس و ماتم داری. فاطمہ زہرا سے لیکن ہے خدا کا وعدہ, ذکر شبیر زمانے میں رہے گا. سبحان اللہ. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے نوحہ پڑھا کامران بھائی نے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. بس کال لینے سے پہلے میں بہت مختصراً طور پر, چونکہ
ٹھیک ہے، گو کہ یہ پروگرام جو ہے وہ شہداء کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، لیکن میں بس یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم سب لوگوں کو آپس میں متحد رہنا ہے، اتحاد کا پرچار کرنا ہے، اور اسی طرح سے جس طرح سے پہلے بھی یہ بات ناظرین نے بھی کہی، کالرز نے بھی کہی اور سسٹر نے بھی کہی کہ مسلم امہ جو ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، اور اگر ایک چھوٹے سے حصے میں بھی کوئی تکلیف ہوتی تو پورا جسم جو ہے وہ اس کے اوپر درد کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ارم اینڈ کمیل، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہاں، میں اب یہ کرنی تھی، میں غیور عباس لوٹن سے بول رہا ہوں قبلہ، یہ کرنی تھی کہ دیکھیں حکومت پاکستان کو، اور خاص طور سے یہ جو آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں پاکستان کے، یہ خود ان کا اپنا بویا ہوا بیج ہے جسے وہ کاٹ رہے ہیں۔ اب 10-15 سال سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، جو بھی آیا، انہوں نے یہ سب طالبان یا لشکر جنوری ان کو پیدا کیا ہے، یہ سب ان کا کیا کرایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کے توسط سے اور ہدایت ٹیلی ویژن کے توسط سے خاص طور سے حکمران پاکستان اور سیاستدان پاکستان اور سو کال نام نہاد ملائے پاکستان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا را یہ لہو مظلوم کے لہو سے اپنے لقمے کو تر نہ کریں۔ بہت کچھ ہو گیا۔ کہتے ہیں، ایک ہم نے جب بچپن میں نظم پڑھتی تھی کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سزا چلتی نہیں، انف از انف، شیعہ ہو یا مسلمان ہو یا سنی ہو، کو یہ سب تفرقے بازی نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور ہمیں اتحاد ہے، ہم میں انشاءاللہ اتحاد رہے گا، لیکن ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے، آخر کب تک صبر کریں گے؟ صبر کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے، آخر بعد میں پیمانہ چھلک ہی جاتا ہے۔ ہمیں مجبور نہ کریں، دیوار سے بہت لگا دیا گیا، اور 50-40 سال سے میں یہ دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس سلسلے کو اب بند ہو جانا چاہیے۔ زیادہ ٹائم ملوں گا، خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی شاید ایک اور بہت اچھی بات ہمارے ان کالر بھائی نے بھی کی، اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت کم رہ گیا، اس لیے جلدی ہم کالرز کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، اگر آپ ٹی وی کا آواز تھوڑا کم کر دیں تو ہم آپ سے صحیح سے بات کر پائیں گے۔ جی ہاں، ٹی وی کی آواز میں نے بند کر دی۔ بہت شکریہ۔ جی کہیے۔ میں آپ شامل ہیں، جی کہیے۔ ہلو، ہم کوئٹہ کے شہداء کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں، انڈیا سے۔ جی جی بھائی شامل۔ اور جو ہے ہم یہ اس کو بات کو کر دیں کہ سارے تعلیم اگر ہوتے رہے تو اگر یہ اور پھیل گئے تو کیا ہوگا، اس کے کچھ تدبیر نکلنا چاہیے۔ جی بھائی، اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، بس وہی کہنا چاہیں گے، بس ہم تو تاکہ ہم نے کہیں فون کرے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ تمام دنیا کے شیئر کرنا ہے کوٹا کے شہداء کے ساتھ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت پیاری بات کی بھائی نے، لکھنؤ سے بات کر رہے تھے کہ ہم جیسے وہی جو میں نے شروع میں ایک واقعہ بتایا تھا کہ وہ اپنے جو پرندہ تھا اپنی چونچ میں پانی بھر کے پھینک رہا تھا کہ ہم جناب ابراہیم کے ساتھ ہیں، یعنی مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف ہیں۔ تو کتنی پیاری بات کہ ایک کال کر کے ایک یہ پیغام پہنچا کے یہ بتا دینا کہ دنیا کے ہر خطے میں جو ہے لوگ اس سانحہ کوئٹہ پر افسردہ ہیں، غم زدہ ہیں، اور ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور یقیناً پوری دنیا اس غمناک واقعے پر بہت رنجیدہ ہے کہ جہاں ابھی سمجھ لیں، میں کہوں گی ایک طرح کہ ابھی ان لوگوں کا سوگ، پہلے یام ازاں چل رہے تھے، کوئٹہ کا واقعہ ہوا، ابھی ان کا سوگ بڑھا نہیں تھا، چہلوم ہوتا کہ ایک اور نیا سوگ شروع ہو گیا، یعنی کہ یہ قوم کی قسمت جسے کہنا چاہیے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی قسمت میں ہم یہ غم لکھ رہے ہیں، نہیں، یہ غم وہ ہے کہ جو غم دینے والے ہیں وہ آخرت میں غم زدہ ہوں گے، اور جن کو غم دیا جا رہا ہے، جو اس غم سے گزر رہے ہیں، جو ہماری قوم، وہ انشاءاللہ العزیز آخرت میں ہم خوش ہوں گے، اور وہ ظالم جو یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت ظلم کر کر کے وہ خوش ہیں، وہ آخرت میں شرمندہ اور ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور جو ہے وہ جہنم کا یقیناً ایندھن بنیں گے۔ اور کیونکہ مظلوم کی وہ آ لے رہے ہیں، ان مظلوموں کی آ لے رہے ہیں جو اپنے پیاروں کے جنازے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
دیکھیں کچھ معاملات جو ہے شیعہ برادری کے سامنے نہیں لائے جا رہے جو کہ بڑے اہم ہیں. جنرل کینی نے امریکہ کے اور انڈیا کے ملوث ہونے کے شرائط جیسے ہزارہ کمیونٹی کے قتل ہونے کے بارے میں اور دیگر معاملات میں بلوچستان میں الگی پسندوں کی سرپرستی پانی کی طرف پیسہ بہانا اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار ہونے کو جو واضح ثبوت تھے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو جنرل کینی وہ سامنے لائے جائے اور اس معاملات کو سامنے لایا جائے کہ جو کچھ کو استعمال کرتے لوگ اور وہ قوتیں بیرونی اور حتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ارکان شامل ہیں. لہذا یہ مطالبہ کہ فوج لائی ہے اور فوج سے عمل کروایا جائے یہاں پر بلوچستان میں, یہ بھی ناکامی کی صورت ہوگی. اس کی وجہ کہ 4 بڑے قبائل, مری قبائل, بگٹی قبائل, مینگل قبائل اور دیگر قبائل جو ہیں وہ اس میں جو ہے تعاون جب تک ان کا نہیں ہوگا, حقیقی نمائندہ حکومت ان کی نہیں بنے گی, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بلڈر کروایا گیا تھا, اس وقت بھی آپریشن کروایا گیا تھا. تو اس وقت تک یہ بی ایل اے جس کا ہیڈ کوارٹر اب بن چکا ہے موساد کے دفتر کے پاس یعنی کہ تل ابیب میں, اور اسرائیل اس کی سرپرستی کر رہا ہے, انڈیا اس کی سرپرستی کر رہا ہے, قتل کروا رہا ہے شیعہ حضرات کو, اس لیے تاکہ افراتفری پھیلے, سنی اور شیعہ آپس میں دستے گریبان ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لشکر جنگی کا استعمال کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ کر رہے ہیں. فوج یہاں آئے گی, کل تو کراچی میں کیوں نہیں جاتی؟ کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے, اتنے قتل ہونے جس میں شیعہ حضرات سے لے کر بلا شرکت بلا تفریق ہر فرقے کے لوگ قتل ہو رہے ہیں, وہاں کیوں نہیں جاتی؟ شمالی وزیرستان میں فوراً چڑھائی ہو سکتی ہے, سوات میں ہو سکتی ہے, بلوچستان میں مطالبہ کیا جا رہا ہے, کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی ایجنڈا گریڈ گیم کا حصہ یہی ہے کہ اس ملک کو اتنی افراتفری پھیلا دی جائے, اتنے قتل و غارت کروائے جائیں کہ سنی شیعہ بریلوی علیحدگی ایک دوسرے سے دستے گرفتار ہو جائے اور اس کو فوراً اس پر قابو پایا جائے, ناکام ریاست قرار دے کر اس کے اندر جو ہے اپنی مرضی کا ڈھانچہ کھڑا کیا جائے اور اپنے وہ مقاصد پورے کیے جائیں. تاکہ امریکی فوج جب یہاں سے چل رہے ہمارے ساتھ ہے, اس کے بعد بھی یہاں پر جو ہے یہ قوم آپس میں لڑتے رہے اور آپس میں جو ہے تفریق کو سکھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں کو قتل کریں, بچوں کو قتل کریں, ان کا روزگار. دوسری بات, ہزارہ کمیونٹی کی جائیداد پر قبضہ گروپ جو ہے وہ جو لینڈ مافیا بلوچستان کا جو اسٹیبلشمنٹ کے کرنٹے بھی ہیں وہ ان کی جائیدادوں جو محنت کی کمائی ہوئی دکانیں اور کاروبار کو حرام کرنا چاہتے ہیں. 1936 کے زلزلے کے بعد جو پنجابی سیٹل ہوئے تھے, جو مائگریٹ ہوئے رہے تھے پنجاب سے, ان کو بھگا لیا گیا, ان کی جائیدادوں میں قبضہ کر لیا گیا. اب ان کی باری ہے یہ ہزارہ قبائل کی. لہٰذا اس چیز کی طرف توجہ میں اس کے جو بڑے گہرے پہلو ہیں اس کو منظر عام پر لایا جائے. اور یہ شیعہ حضرات کے جو لیڈر ہیں, جو مذہبی لیڈر ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ جرأت کا مظاہرہ کریں. یہ جو بزدل ہیں اپنا زرداری ٹولہ ہے, اور یہ جتنے خورشید شاہ, نظر محمد گوندر, نذیر چند, جتنے یہ شیعہ حضرات ہیں, لیکن یہ بزدل یہ اصل مجرم کے سامنے زبان نہیں کھول رہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے, حالانکہ اہل تشیع ہے, لیکن ان میں جرأت نہیں ہے کہ یہ اصل بات کو سامنے لے کر آئیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ میرے بھائی. بہت سارے نتائج اور بہت سارے پہلو میرے بھائی نے بیان کیے. بس لبالباب بات کا صرف یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس وقت جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا متحد ہونے کی ضرورت ہے, یکجہتی کی ضرورت ہے, اور ہم ہیں بھی یکجا. وہ کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت ایک مقالہ ہے کہ دیر آیا درست آیا. کیا دیر آئے لیکن درست آئے. اگر صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے. چونکہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ امام علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہم سے مختصراً ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہے, ان کو شامل کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں شاید. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو, نہیں شاید ڈراپ ہو چکی ہے. چلیں ہم پروگرام کا بس اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جس طرح کہ ہم نے آغاز میں کالر ہمارے ساتھ چلیں, لائن کنیکٹ ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت مختصر. السلام علیکم کمیل عباس بھائی اور محترمہ سیدہ اور میں نقمی بہن. علیکم السلام ورحمۃ اللہ میرے بھائی. جی شہداء کے لیے بہت تعزیت پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد سب بھائیوں نے کافی بات کی. میں یہ کہوں گا, ابھی میں نے کوئٹہ بات کی تو مجھے وہاں بتایا, ہماری فیملی بھی کوئٹہ اور کراچی میں ہے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے آرمی کے لیے. اور یہ پی ٹی وی پہ یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے سب کو پتہ ہے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, ٹی وی پہ سب پوری دنیا سنے یہ میری بات. جی اور وہ پی ٹی وی میں بتا رہے, میں خود رات کو دیکھ رہا تھا, وہ بتا رہے تھے 47 بتا رہے شہید ہوئے شہداء کے, لیکن ابھی 121 مجھے کوئٹہ سے پتہ چلا, ڈائریکٹ میں ابھی بات کی 121 شہداء ہیں. جس میں آپ سنیں گے تو آپ لوگوں کو بہت
ایک جس میں کافی عورتیں تھیں جو پریگننٹ بھی تھی. جی بالکل. اور ایک تو محترمہ تھی جو اس کے بچی اس کے گود میں تھی, لیکن وہ جتنا بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بچی اس کے گود سے, وہ کیونکہ وہ تو شہید ہو گئی ہے, لیکن اس کے ہاتھ نہیں کھل رہے تاکہ وہ اپنی بچی کو اس سے لے لے. تو اچھا یہ تو یہ بات ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کرپٹ ہے. ابھی یہ جو کافی کیسز آپ کے سامنے جو ہوئے ہیں سب یہ بول رہے ہیں, ابھی چیف جسٹس وہاں تو بہت جلدی بات کرتے ہیں, لیکن یہ بول رہے ہیں ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں. یہ نواز شریف بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے, الطاف حسین بیٹھا ہوا, یہ ہماری سیاسی پارٹی آج اگر ہمارے اوپر یہ ہے تو کل میں کہ اللہ کرے پورا پاکستان غرق ہو جائے. ہمارا مذہب نہیں رہے تو پاکستان ہی غرق ہو جائے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں ایک بم لگ جائے, ختم ہی ہو جائے. روزانے کے مرنے سے تو ایک دن کا مرنا بہتر ہے. ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں کہ ہم بم باندھ کر جا کے ہم بھی خودکشی کریں اور خودکش حملے کریں. یہ نہیں, آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی وہابی کی مسجد پہ, کسی اہل سنت کے مسجد میں, کئی دن کے جلسوں میں کوئی بھی دھماکہ ہو یا ایک بندہ مر گیا ہو, آپس میں مرتے لڑتے ہیں, آپس میں کتے کی موت مرتے جو ہے. لیکن ہماری ساتھ کیوں کریں ہم نے کیا کیا ہے؟ کوئی غلطی کی ہے؟ نواز شریف کے وقت میں مجھے یاد ہے میری دادی نے اپنے ہاتھ سے چوڑیاں نکال کے بیچی, ملک سوارو قرض اتارو, کیا پیسے محل بنا کے بیٹھا ہوا ہے اندر. اپنے وہ اتفاق فاؤنڈیشن میں لوگوں کے خون چوس کے اس نے پوری ریل کی جو ہے وہ پٹریاں اور ٹرین سارے اس میں ڈالا, پوری دنیا کو پتا ہے. ابھی یہ گنجا بال لگوا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو تھپڑ مار کے اس کے بال واپس گنجا کرے, اپنے کو 16 سال کا جوان بنایا ہوا ہے. یہ کمینہ اس کے وقت میں ساجد حسین نقوی کو اس نے اپنا علامہ عرفان حیدرآبادی کو اس نے جو ہے مروایا, شہید کروایا. اس نے کیا کیا؟ کافی شیعوں کو اس نے پنجاب میں مروایا, کراچی میں بھی ہو رہا ہے. ایم کیو ایم چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم اگر آج الطاف حسین کہے کراچی کو الٹا کر دیں گے, بالکل جلا دے, لیکن وہ بھی کمینہ بیٹھا, وہ کمینہ ہے. اور ہمارے جو اہل تشیع ہے وہ بھی کمینہ ہے, کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پہلے ایم کیو ایم کو پکڑتے ہیں, بولتے ہیں ہمارا قوم پھر مذہب. ابے بیوقوف, اگر مذہب نہیں تو تم کچھ نہیں ہو, کچھ نہیں ہو. جی میرے بھائی, بے شک آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن جلد سے جلد ضرور کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اپنے شیعہ بھائیوں کو یہ میں بولنا چاہتا ہوں کہ قوم نہیں, پہلے مذہب. اتفاق کرو, 5 کروڑ کی آبادی ہے ماشاءاللہ. اگر تم اتفاق سے ووٹ دو تو تمہاری بھی سینٹ میں کافی سیٹیں ہوں گی. بہت شکریہ. بات کر سکتے ہو, لیکن یہ کہ نا اتفاقی بے اتفاقی. اور ایران ہمارا شیعہ کنٹری ہے, ابھی تک اس نے کچھ کیا, کچھ بتایا, اور ہم بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ایران نہیں, کوئی نہیں. ہمیں صرف آپس میں اتفاق اور احتیاط ہونی. بالکل, بس آپ کی یہی بات سب سے بہترین ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ میرے بھائی, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے, اور صبر و تحمل کا مظاہرہ ہم کر بھی رہے ہیں. جوش و جذبات ضرور انسان کی جو ہے وہ ایک حصہ ہے کہ انسان جوش و جذبات میں آیا تھا, اور کیوں نہ ہو کہ اتنے بڑے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں, لیکن جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ دیر آیا درست آیا, اور ہم سب لوگ اس وقت متحد ہو رہے ہیں. اگر پہلے نہیں تھے تو اب ہو رہے ہیں, اور الحمدللہ انشاءاللہ آگے بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور آگے بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سامنے آئیں گی, اور عملی میدان میں ہم سب کو دیکھنے کو ملیں گی. جس طرح کہ میں نے پہلے کہا, اس سے پہلے کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارا ایک مہم چل رہی ہے ہدایت چینل کے حوالے سے, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی کہ امام زمانہ علیہ السلام کا یہ چینل ہے, چینل ہدایت ٹی وی. آپ سب لوگ ہر روز دیکھتے ہیں, آپ سب لوگوں کو ہدایت پہنچاتا ہے. اس میں دوسرے وسائل کے حوالے سے ہم یہ بس آپ سب لوگوں سے گزارش کریں گے کہ دعاؤں کے ساتھ ہمیں مالی تعاون کی بھی بہت ضرورت ہے. اس کے اندر صرف 92 پاؤنڈ سے آپ ہمارے 313 ممبران کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. اور جس طرح کے پروگرام کے آغاز میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اور یہ جو 92 پاؤنڈ کا جو ہے یہ ایک ہی دفعہ میں آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, صرف ایک دفعہ کی پیمنٹ ہے, اور جو ہے وہ 89 یا 90 کے قریب تقریباً ہو چکے ہیں, اور 313 ماشاءاللہ مکمل انشاءاللہ ہونے ہیں. اور یقیناً آپ اس کے ذریعے ان 313 میں بھی شامل ہوں, اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم آپ کو امام کے ان 313 میں بھی شامل کرے کہ جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اور آپ ہی لوگوں کی توفیقات سے ہمارے یہ چینل ماشاءاللہ روز بروز ترقی کر رہا ہے, آپ لوگوں تک پیغام حق پہنچا رہا ہے, ہدایت پہنچا رہا ہے. بے شک یہ چینل شروع بھی آپ لوگوں کی تعاون سے, دعاؤں سے ہوا تھا, ابھی بھی آپ ہی لوگوں کی مدد سے, امداد سے, اور تعاون سے, اور دعاؤں سے جاری و ساری, اور آگے بھی انشاءاللہ رہے گا. بس پروگرام کے ہم آخری مراحل کی طرف بڑھیں گے, اور جس طرح سے ہم نے یہ کہا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بہت قریب ہے, مختصراً کہ پروگرام کا وقت بہت کم رہ چکا ہے امام علیہ السلام کے حوالے سے, جلدی چند احادیث امام کے حوالے سے, حدیث, اور بس مختصراً صرف سوانح حیات میں عرض کرتا چلوں اپنے لیے بھی اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی علمی بصیرت کے لیے, کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام ہے, نامی حسن تھا, حسن ہے, کنیت ابو محمد,
آپ کے والد بزرگوار یعنی کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہیں. آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی اور یہ جو تاریخ تھی وہ ہے 10 ربیع الثانی 232 ہجری کا یہ زمانہ تھا. 10 ربیع الثانی جو کہ آج کے دور کے حوالے سے 22 فروری کو ہوگی انشاءاللہ. اور آگے ہم یہ بتائیں کہ والد جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہیں آپ کے, اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی حدیثہ ہے جو کہ چند روایت میں سلیل کے حوالے سے بھی ملتا ہے, اور آپ علیہ السلام کی کل عمر مبارک 28 سال ہے. اور اسی کے ساتھ ہم امام علیہ السلام کی ویسے تو بہت سی احادیث ہیں, لیکن ایک حدیث میں ناظرین کے ساتھ اپنے لیے بھی اور سسٹر آپ کی بھی ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ موضوع بھی لگ رہی ہے مجھے, کہ امام علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ ہر شیطانی کام کی کنجی ہے. غصہ جو ہے وہ ہر شیطانی کام کی چابی ہے کہ ہمیں غصے کو ہمیشہ قابو رکھنا چاہیے, جو کہ غصہ حرام بھی ہے, مذہب میں ہمارے رائج نہیں ہے اور اس کی ترجیح نہیں دی گئی. اور ایک اور حدیث کہ کاہل پن جاہل کا دوست ہے. ہمیں اس وقت کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے جو کہ اس وقت عالم ہے پاکستان میں, ملک بھر میں, کہ ہمیں گھروں میں نہیں بیٹھے رہنا چاہیے, ہمیں باہر نکل کے آنا چاہیے کہ کاہلی جو ہے وہ جاہل کا دوست ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں شرکت بھی کرنا, گھروں میں بیٹھے رہنا بھی یہ کاہلی کی علامت ہوگا, جو کہ یقیناً ہمارا شیعہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. اور تمام لوگ جو ہے وہ اس موسم کے باوجود, حالات کے باوجود, جہاں پاکستان میں بھی دیکھیں کہ کتنا خطرہ موجود ہے, جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ منفی میں چلا گیا, اور پھر حالات کے حساب سے بھی آپ دیکھیں کہ کہیں بھی دشمن جو ہے وہ کچھ بھی اپنی دہشت گردی کر کے جا سکتا ہے, لیکن وہاں سلام ہے ان نوجوانوں کو, ان بزرگوں کو, ان ماؤں کو, بہنوں کو, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو وہاں موجود ہیں. اور یہاں بھی جو ہے جو تمام دنیا میں جو مظاہروں میں شریک ہیں, اور یقیناً ہمارے مظاہرے, ہمارے یہ دھرنے جب تک جاری رہیں گے جب تک کہ مظلوم کی آواز کو نہیں سنا جائے گا, اور یہ احتجاج جاری رہے گا اور پرامن احتجاج رہے گا, عقل کے ساتھ, فکر کے ساتھ, اور ہمارے علماء دین کی قیادت میں ان کے جو کچھ وہ بیان کریں گے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی رہبری میں ہم اپنے اس احتجاج کو جاری رکھیں گے. اور الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بس چھوٹی سی بات کہتا چلوں کہ یہ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ جو احتجاجات ہیں, لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بس یہ ایک بیداری کا, ذہنی بیداری کا کی طرف جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے, اور ایک چھوٹی سی کڑی ہے. یہاں پر ہمارا جو ہے وہ منزل نہیں ہے, ہمیں بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ. اور ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اس شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ احتجاج اپنا ہمیشہ ہے اصولوں کی طرح, ہم جنازوں کو اٹھا لیتے ہیں پھولوں کی طرح, موت کے خوف سے ظالم کو ہی مرنا ہوگا, زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا. ارم نقوی کو اور کمیل عباس کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیں اور ہدایت ٹی وی کو یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.